अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बखैर वाफियत होंगे। मैं हूँ अहमद हसन आवान। आज एक नए टॉपिक के साथ बहुत दिनों बाद एक व्लॉग बनाने के लिए हमने कोशिश की। उसमें मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, कुछ अज़हर भाई की मसरूफियात थी। आज हमने टाइम निकाला क्योंकि इशू ही इतना हसास है कि सोचा गया कि इस पे लाजमी बात होनी चाहिए। तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मेरे भाई, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, आप मारूफ कलमकार हैं, राइटर हैं, अज़हर अली दानिश आपका नाम है। मैं आपको वेलकम कहता हूं। और अज़हर भाई, इस वक्त उच्च शरीफ में औलिया अल्लाह की सरजमीन है। लोग अकीदतमंद पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। चाहत और मोहब्बत का ये आलम है कि एक ज़माना था लोग शहर से कोसों दूर, मीलों दूर जूते उतार के नंगे पांव आते थे। आज जिद्दत इतनी आ गई है कि गली कूचे में नशे जैसी लानत जड़ें मजबूत करती दिखाई देती है, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल इसकी लपेट में है। आप इस बारे में कुछ मुफस्सल बताएं जिससे मेरे देखने वाले ये ऑब्ज़र्व कर सकें कि हमसे कहीं पे क्या गलतियां हो रही हैं। बाहैसियत एक आम शहरी और बाहैसियत एक इंस्टीट्यूशनल हमारे इदारे किस हद तक फ़ाल हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। इस बारे में मैं आपकी जो है ना राय जानना चाहूँगा। यकीन करें एक तकलीफ़ दह हालत से मेरा शहर गुजर रहा है। अहमद हसन भाई के आपने जो ये मंशियात के बारे में बात की है, उच्च शरीफ में इस वक्त पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दर्जनों अफराद मनशियात के नशे के बायस मौत की बादी हार चुके हैं। अच्छा, यानी फौत हो गए? फौत हो गए हैं। ठीक। मनशियात इस्तेमाल करने की वजह से वो जो है ना अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं, और उनमें ऐसे नौजवान थे कि जिनको देख के रश्क आता था सही कि वो हमारे मुआशरे में जो है ना कोई अच्छा काम करेंगे, उनका कोई मुस्तकबिल होगा, हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा काम कर जाएंगे। सही। लेकिन जब वो नशे की इस लत में मुब्तला हुए हैं और देखते ही देखते जो है ना वो मौत की वादी में चले गए हैं। सही। तो मंशियात में जो है ना सबसे पहले तो जो है ना बाकी छोटी मोटी मनशियात जो है ना वो तो एक रूटीन की बात थी। फिर हीरोइन शुरू हो गई। हीरोइन की वजह से जो है ना बहुत सारे घराने जो है ना मौत की वादी में चले गए। बहुत सारे घराने जो है ना तबाह बर्बाद हो गए, क्योंकि जब एक घर का फ़र्द नशा करता है तो वो अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ रास्ता अख्तियार करता है। उस नशे को पूरा करने के लिए वो चोरियां भी करता है। वो पहले अपने घर से शुरू होता है, फिर हमसायों की, फिर वो जहाँ से भी उसको मिल जाए उसने वो जो है ना चोरी करके वो नशा पूरा करना होता है। तो दूसरी बात आपने कही है कि हम कहाँ खड़े हैं या हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं, तो इसमें बुनियादी तौर पे हमारा बहुत ज़्यादा कसूर है। अब अगर मेरे महल्ले में कोई मनशियात फ़रोश है और मैं उसकी निशानदेही नहीं करता, या मैं अपने 4 महल्ले वालों को इकट्ठा करके कम अज़ कम उसको ये बावर नहीं कराता कि यार ये यहाँ से जो है ना आप ये मनशियात फ़रोशी ख़त्म कर दो। सही। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ठीक है जी मैं भी महफूज हूँ, मेरा ख़ानदान भी इस नशे से महफूज है, तो ये मेरी गलत फहमी है। अगर उस नशे को फ़रोख्त होना, उसका फ़रोख्त होना या उसकी तरसील हमने बंद नहीं करवाई, तो एक ना एक दिन मेरे घर का कोई फ़र्द भी उस नशे में मुब्तला हो जाएगा। और ऐसा हमने देखा है। सही। ठीक है। इस उच्च शरीफ शहर के बड़े घरानों के लोगों को खून के आंसू रोते देखा है, और ये कहते देखा है कि या काश कि हमने इलाके से जो है ना अपने इलाके से नशे का ये कारोबार बंद कर दिया होता।
تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلا تو ہمارا قصور ہے، اور پھر ہمارے جو علاقے کے اکابرین ہیں ان کا بہت زیادہ قصور ہے۔ جب بھی کوئی منشیات فروش گرفتار ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے، انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنا تعلق بچانے کے لیے، ہم اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، ہم اس کو جو ہے نا چھڑوانے کے لیے جو ہے نا آگے ہوتے ہیں۔ اور اس میں وہ اس منشیات فروش کے رشتہ داروں کا بھی بہت زیادہ قصور ہوتا ہے، جو چاہے منشیات فروشی نہیں کرتے، جب وہ اریسٹ ہو جاتا ہے تو وہ سارے اس کو چھڑوانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہے ہمارے جو پولیس کے خفیہ ایجنسیوں کے وہ نمائندے ہیں جو یہاں سے رپورٹس بنا کے بھیجتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مؤثر رپورٹس بنا کے بھیجیں اور لمحہ بلمحہ اپنے اداروں کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ کس علاقے میں کون منشیات فروشی کر رہا ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، تو تب بھی اس پہ جو ہے نا قابو پایا جا سکتا ہے۔ بس پولیس کو بھی جو ہے نا، پولیس نے میرے خیال میں آج تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی منشیات فروشی کو روکنے کے لیے، وگرنہ کسی بھی تھانے کی حدود میں منشیات فروشی مطلب روکنا کسی کو بڑی بات نہیں ہے ایس ایچ او کے لیے۔ صحیح، صرف یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ اتنے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے افسران کا دیا ہوا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، وگرنہ جو ہے نا کوئی مؤثر کارروائی ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی۔ یعنی خانہ پوری پروگریس، بالکل ایسے ہی ہے، خانہ پوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شروع میں پہلے ایک افیون ٹائپ، جس کا سمجھ لیں ایک کاروبار بڑا ہائی لیول پہ ہوتا تھا، بعد ازاں پھر دیگر چیزوں کے بعد ہیروئن آئی، آج کل ایک نیا آئس کا نشہ جی، نوجوان نسل کی رگوں میں اترتا زہر ثابت ہو رہا ہے، اور مجھے تو یہاں تک اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس میں ماضی قریب کے ایسے نوجوان جنہوں نے جو سکول سے اور کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس دھندے کو ایز اے بزنس اڈاپٹ کیا ہے، نہ صرف وہ خود پی رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں اس مٹیریل کو، بلکہ وہ اپنے ساتھیوں، کیونکہ پڑھا لکھا ایک جو گروپ ہوتا ہے، اب میں اس کو گینگ نہیں کہوں گا، گروپ ہوتا ہے، وہ بزنس ہو یا ورکنگ کا کام ہو تو وہ اچھے طریقے سے ایک چین کو سمجھ سکتا ہے، وہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا میرے اچ شریف میں مجھے اطلاعات ملتی ہیں کہ فلاں بندہ یا فلاں گاڑی پہ یا فلاں طریقے سے سپلائی کر رہا ہے، منگوا رہا ہے اچ میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کیا آپ کے نوٹس میں ایسے کیسز ہیں جو آئس سے متعلق ہوں، یا آئس کی سپلائی بارے کوئی ایسے انڈیکیشنز آپ کے نوٹس میں ہیں جو ہمارے علاقے کو دیگر نشوں کی جو یہ سمجھ لیں مصنوعات ہیں اس سے زیادہ یہ ڈیمیج کرنے پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ اس میں انتہائی افسوس کے ساتھ احمد بھائی یہ کہنا چاہوں گا کہ سوائے ہمارے محکمہ پولیس کے، اچ شریف کے بندے کو پتہ ہے کہ اچ شریف میں آئس کا نشہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا۔ اور اس میں نوجوان جو ہے نا، اور روز بروز نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو اس نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس وقت تک جب ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں، جی، اچ شریف میں آئس برآمدگی کا ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اچھا، حیران کن بات ہے۔ ہاں جی۔ اور آئس کے نشے کی سب سے جو اس کے شروع ہونے کی جو وجوہات ہے، اس میں یہ جو شیشہ، حقہ شیشہ یہ شروع ہوا، یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ نشہ اصل میں جو ہے نا اس کو یہ پھیلانے کا موجب بنا ہے، کیونکہ اس میں مختلف فلیور ہوتے ہیں۔ صحیح۔ نوجوان جو ہے نا وہ صرف ایک تفریح کی غرض سے نوجوان جاتے ہیں، اب شام کے اوقات میں کہیں گئے، کہیں کلب میں بیٹھے، کہیں دوستوں میں بیٹھے، تو وہاں پہ یہ آئس کا جو شیشہ نشہ جی یہ شروع ہو گیا۔ یہ جی صرف جو ہے نا عیاشی ہے، اس میں کچھ نہ نشہ ہے نہ کچھ ہے، یہ فلیور ہے جی، یہ فلاں فلیور ہے، یہ اتنا مہنگا ہے، یہ اتنا مہنگا ہے۔ اس فلیور کی آڑ میں اس نشے کو شروع کیا گیا ہے۔ صحیح۔
ٹھیک ہے، اور یہ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ یہ چند دنوں میں بندہ اس کا عادی ہو کے رہ جاتا ہے، اچھا، اور اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے میرے خیال میں. صحیح. کوئی شاید اس کا علاج بھی ایسا دریافت ہو چکا ہو، لیکن یہ چند دنوں میں بندے کے ذہن کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے. اچھا، اور اس کے نشے میں مبتلا شخص کو یہ دیکھ لیں کہ کسی کی جیسے ہوتا ہے نا کہ پرواہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو صرف اپنا آپ ہی سب کچھ نظر آتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے وہ کسی مرنے مارنے پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے. یہ اتنا خطرناک نشہ ہے. اور اس نشے میں میری اطلاعات کے مطابق اچ شریف میں 2 اموات ہو چکی ہیں، اچھا، جو کہ ابھی تک نہ ہی پولیس ریکارڈ میں آئی ہیں اور نہ ہی ان کو کہیں ظاہر کیا گیا ہے. ایک تو محلہ شمیم آباد میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے، اچھا، اور دوسری محلہ بخاری میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے، جو کہ بندہ میرے خیال میں وہ اچ موغلا کا رہائشی تھا. اچھا، تو ان کی بھی اسی آئس کے نشے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کو بھی میرے خیال میں پولیس میں رپورٹ نہیں کیا گیا، اور اس وقت تک مقدمہ نہ ہونا پولیس کی کارکردگی پہ واضح سوالیہ نشان ہے کہ آئس کا نشہ اچ شریف میں آ بھی رہا ہو اور فروخت بھی ہو رہا ہو. صحیح. میری اطلاعات کے مطابق اس وقت محلہ بخاری میں، محلہ شمیم آباد میں، جہانیہ روڈ پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ پل للو والی پہ، صحیح. وہاں پہ اس نشے کی فروخت کا کام جاری ہے. محلہ گیلانی میں بھی ہے. ایک منٹ، قطع کلامی معاف. میں اپنے خاص طور پہ محکمہ پولیس کے افسران جو ہماری ویلاگز کے فالوورز بھی ہیں، فیڈ بیکس بھی ان کے آتے ہیں، ان کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اظہر بھائی دوران گفتگو کچھ علاقوں کی، کچھ جگہوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. ہمارے ایسے پولیس افسران جو بار بار یہ کہتے ہیں، عوام کو عمومی طور پہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، آپ بتائیں ہم کارروائی کریں گے. تو جناب امن، میرے بھائی بتا رہے ہیں، پینسل کاغذ لیں، نوٹ کر لیں اینڈ جسٹ ڈو اٹ. وہاں پہ جائیں، سرچ کریں، اور علاقہ کے نوجوانوں کی نسل کو بچانے میں آپ اپنا اہم کردار ادا کریں. جی، ٹاسک دے دیں گے. یہ اپنے ایس ایچ اوز کو اگر ٹاسک دے دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آئس کا نشہ اچ شریف سے ختم نہیں ہو سکتا. صحیح. آپ یہ دیکھ لیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوا ہوں اس دن جب میں 1-2 سرکاری سکولوں کے سربراہان اور کچھ پرائیویٹ سکولوں کے پرنسپل صاحبان سے ملا ہوں، اور انہوں نے اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جس گلی یا محلے میں سکول ہے وہاں پہ اگر منشیات فروشی یا منشیات نوشی ہو رہی ہے تو اس علاقے کے یا اس سکول کے بچے کیسے محفوظ رہ سکیں گے؟ اظہر بھائی، اس وقت ہم بھاولپور میں موجود ہیں. جی، میں یہاں کی اگزامپل دے سکتا ہوں. میں نے یہاں پہ 20 ایسے سنوکر کلبز، بلیئرڈ کلبز دیکھے ہیں جہاں پہ نوجوان تفریح کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں. جی. خاص طور پہ ایوننگ ٹائم پہ. جی، ہم سمجھتے تھے کہ چائے یا کولڈ ڈرنکس یا ہوا خوری یا جسٹ واک کے لیے یا تھوڑا سا اپنا جو ہے نا ایک ایٹماسفیئر چینج کرنے کے لیے یوتھ کو ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. لیکن اس قدر تواتر کے ساتھ مصدقہ اطلاعات ملتی ہیں کہ سب سے مؤثر جو ذرائع اور روٹس ہیں ایسی سپلائی چین کو جاری رکھنے میں، وہ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جہاں پہ نوجوان خصوصاً پڑھنے، کھیلنے، پارکس ہو گئے، یا ایسے جوسز پوائنٹس ہو گئے، یا ایسے آئس کریم پوائنٹس ہو گئے، ملک شیک پوائنٹس ہو گئے، یا لاریڈا ٹائپ روٹس ہو گئے، یا ایسے لوکل تھڑے جس کو سمجھ لیں نا، جیسے شام کو بیٹھ گئے کہ چائے کے لیے بندے گپ شپ کر کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی رہتے ہیں اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رول ہے اس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. کیا یہ سیم سینیریو ادھر وہاں اچ شریف میں اس طرح کا بھی سین چل رہا ہے، یا کوئی اور وہاں پہ وے ہے جس کے ذریعے یہ خطرناک چیز پھیلائی جا رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں آپ کے بہاولپور کی. جی. آج سے چند ماہ پہلے
میں یہاں پہ آیا ہوں تو کچھ دوستوں کے پاس بیٹھے تھے, وہاں پہ میرے کوئی ان نون بندے اس محفل میں بیٹھے تھے. جی تو بات چل نکلی کہ ویٹ لوز کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب انہی میں سے ایک بندہ بڑا سمارٹ سا تھا اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی نشے کا عادی بھی ہے. اچھا. اس بندے نے مجھے آفر کی, اس نے کہا بھائی جان آپ صرف 15 دن میں آپ اپنا وزن 20 سے 30 کلو کم کر سکتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ وہ طریقہ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ, اس نے کوئی چیز ایسے نکال کے دکھائی, کرسٹل میں تھی وہ پاؤڈر کی شکل میں. تو کہتا ہے اس کے جو ہے نا آپ صرف 5 سے 10 گرام استعمال کر لو آپ پر ڈے. نہیں ٹوٹل. اچھا ونس اے ٹائم. ٹوٹل, ہاں ٹوٹل 5 سے 10 گرام اس میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ یہ استعمال کر لو تو آپ جو ہے نا آپ کا وزن کم ہو جائے گا. تو مجھے نا یک دم وہی بات خیال آئی کہ یہ تو مجھے آئس لگ رہی ہے. میں نے کہا یار یہ آئس تو نہیں ہے. کہتے بس یہ اس زمانے کی سب سے ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا بھائی یہ جنت جو ہے نا آپ اپنے پاس رکھو, ہمیں تو اسی دنیا میں رہنے دو. ہم جب اگلے جہان جائیں گے تو وہاں پہ حساب ہوگا جنت اور جہنم کا. تو بہرحال جو ہے نا یہ دنیاوی جنت مجھے نہیں چاہیے. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ ایسے حربوں سے جو ہے نا لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں, لے کے آتے ہیں. اور میں نے ایک اور بھی سنا ہے کہ پڑھائی کے دنوں میں جب اسٹوڈنٹس کے امتحانات ہوتے ہیں تو ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ رات کو پڑھتے ہیں, آپ کو نیند نہیں آتی, آپ اس کا ایک کش لگا لیں گے تو آپ ساری رات جاگتے رہیں گے. یعنی آپ کا ذہنی جو ایک لیول ہے وہ فریش رہے گا. ہاں فریش رہ جائے گا اور آپ جو ہے نا اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں گے. تو اس جھانسے میں بھی کچھ لڑکے آ جاتے ہیں. اور یہ بہاولپور میں تو مطلب اب شنید ہے کہ یہ چیز نشہ جو ہے نا ہاسٹلوں میں بھی پہنچ چکا ہے. اور اس بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ڈی پی او صاحب کوئی نوٹس وغیرہ بھی لے رہے ہیں. لیکن ہمارے اس شریف میں اس وقت بہت سنگین صورتحال ہے. میرے سامنے بہت اچھے گھرانوں کے لڑکے ہیں جو اس وقت اس نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اب بھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک لڑکا جو اس نشے میں مبتلا تھا اب اس نے اس نشے کی فروخت بھی شروع کر دی ہے. اچھا. تو مطلب 2-3 مہینوں میں پہلے وہ اس نشے کا عادی تھا, اب وہ یہ نشہ فروخت کر رہا ہے. تو صاف ظاہر آگے اس کا وہ سرکل کتنا تو چین بن رہی ہے, کتنا پھیل چکا ہوگا. اس پہ جو ہے نا سنجیدگی سے ہمارے سیاسی حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے اور پولیس کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا اس پہ وہ جو ہے نا اس پہ کوئی مؤثر کارروائی کرے اور اس نشے کا جو ہے نا خاتمہ ہو سکے. اظہر بھائی, آپ کے خیال میں جرم کا ہو جانا یا واردات کا ہو جانا یہ سمجھ لیں ان ایکسپیکٹڈ ایکٹ ہوتا ہے جی, لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ اس کو ٹریک ہو جانا یا اس کا ٹریس آؤٹ ہو جانا. جی, آپ کے خیال میں یہ ہو رہا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کے پس پردہ جو عناصر ہیں ان کی چاہت تو یہی ہوگی پیسہ کمانا, وہ نہیں دیکھ رہا یوتھ کدھر جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری اور تیر بہدف اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں, خاص طور پہ اہلیان اچ شریف کے لیے؟ کیونکہ یہاں پہ بگ سٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں یہاں پہ میرے خیال میں بہت آگے نکل چکے ہیں لوگ. اچ شریف جیسا ایک سمجھ لے پسماندہ یا غیر ترقی یافتہ شہر, اس میں ابھی یہ چیز پنپ رہی ہے. تو کیا میسج دیں گے ایسے اداروں کو یا ایسے متعلقہ لوگوں کو جو اقتدار میں ہیں, جو طاقت رکھتے ہیں, جو اس کا سلوشن نکال کے اس پہ امپلیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس پہ جو ہے نا ایک مؤثر جو ہے نا اپنا کوئی ایکشن پلان بنایا جائے جس پہ جو ہے نا محلہ وائز موضع وائز جو ہے نا کارروائی کی جائے. اور جس طرح ایک پہلے تھانوں میں روٹین ہوتی تھی کہ تھانے کا اگر کوئی اس دور کا دبنگ
आज के दौर के दबंग नहीं कह रहा जो अच्छा। मतलब हर कोई कह देता है फलां दबंग ऐसा जो है, नहीं, वो तो फोटो सेशन की हद फोटो सेशन वाला नहीं, हाँ। जो सही वाकई practical, प्रैक्टिकली जो सही। कार्रवाई करते थे, उनका तरीकाकार ये होता था कि वो आ जाते थे ठीक है। और मीटिंग्स बुलाते थे पहले शहर के लोगों की, हर मोहल्ले का एक वडेरा उसको बुला लिया और उसको कहा कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई वारदात हुई या कोई मनशियात फरोश पकड़ा गया ठीक है, तो मैं तुम पे FIR दूंगा। ठीक हो गया, सही है, ठीक है। ठीक है, अब मनशियात फरोश को छुड़वाने के लिए तो वही वडेरा जाता है ना। सही। जब उसको पता चलेगा कि ये अगर मेरे इलाके से मनशियात बरामद होती है तो इसका सारा वजन मुझ पे पड़ेगा, तो अपने इलाके में वो क्यों नशा फरोख्त होने देगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। इसके लिए ऐसे तमाम लोगों को जो अवामी समाजी राब्ते में हैं, जो लोगों से वोट लेते हैं, उनको किरदार अदा करना चाहिए, प्रैक्टिकली भी किरदार अदा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को हरगिज़ सपोर्ट ना करें जो मनशियात का मकरू धंधा कर रहे हैं, जो हमारे नौजवानों को इस मूजी मर्ज में मुब्तला कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह करने के दर पे हैं। ऐसे लोगों को जो है इनका रास्ता रोकने के लिए वो काम करें, और पुलिस को भी चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात करे कि जिस भी इलाके से कोई मनशियात फरोश पकड़ा जाए, उस इलाके का जो वडेरा हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वेरी गुड जनाब, आज का टॉपिक और आज की गुफ्तगू आपने सुनी, मुलाहिज़ा फरमाई, और यहाँ पे एक छोटी सी बात वालिदैन के खिदमत में गोशगुजार करना चाहूँगा। अपने बच्चों की एक्टिविटी पे आजकल ख़ास तौर पे ख़ुसूसी तौर पे नज़र रखें, उनके बैग्स चेक करें, उनके खाने पीने, उनके स्कूल ले जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और स्कूल से लेके आने वाली नई चीज़ों को ख़ास तौर पे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो देखें, उनकी ड्रेसेस को ख़ास आप चेकआउट करें। हो सकता है कि किसी एंगल से वो चीज़ होती तो ये पुड़िया ही है ना, तो पैकेट साशे की सूरत में सप्लायर्स हैं, जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से एक्ट कर सकते हैं। चेक करें। अपने बच्चों के मुस्तकबिल और ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए ख़ास तौर पर उनके स्कूल्स टीचर्स के साथ राब्ते में रहें, और गाहे बगाहे अपने बच्चों की सेहत को फिज़िकली बाई IQ लेवल, एक वालिदैन का खसूसी IQ लेवल होता है अपने बच्चों को देखने का, उस सेंस से उनको देखें। अगर कोई चेंजिंग्स आ रही हैं, कुछ नया दिख रहा है, फ़ौरन से पहले कंसर्निंग जो हैं, ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं स्कूल के या आपके जो डॉक्टर्स हैं, बच्चे को विज़िट कराएं। हो सकता है बच्चा आपका इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसको उसके दोस्त, क्योंकि हमेशा इंसान को उसकी सोसाइटी ख़राब करती है या उसकी सोसाइटी अच्छा बनाती है, और इंसान की पहचान उसकी सोसाइटी से होती है। हो सकता है उसके कोई खाने पीने में उसको किसी वालिदैन की समझ ले किसी एक्ट का सज़ा के तौर पे उसके बच्चों को कोई चीज़ ऐसी स्लो पॉइजन करके दी जा रही हो। खुदारा थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस लेके आएँ, अपने बच्चों की फ्यूचर और मौजूदा ज़िंदगी को बचाने के लिए। इस वक्त यकीन जानिए, ख़ास तौर पे उच्च शरीफ जैसे पसमानदा इलाके को शदीद किस्म का थ्रेट है अकॉर्डिंग टू ड्रग सप्लायर। जो लोग मनशियात फरोश हैं, उन्होंने अपना दायरा कार इतना बढ़ा दिया है कि अगर मैं आपको वो लिस्ट और वो समझ लें एक डाटा प्रोवाइड या शेयर करने पे आऊँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आधे उच्च से ज़्यादा मुझे लगता है इस नशे पे लगा हुआ है। खुदारा अपने और अपने मुस्तकबिल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का उसको महफूज करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें, और हमारे इस वीडियो को देखकर अपनी जो मुस्बत फीडबैक, अपने बेहतरीन और हमारे लिए अमल दरामद करने के लायक मुफीद मशवराजात, मुफीद टिप्स, पॉजिटिव फीडबैक खुदारा हमें दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपसे जुड़े रहने के बाद मिलने वाला फीड हम दोनों भाइयों के लिए
ऑक्सीजन का काम करता है। हमें एक सुकून मिलता है कि हम मुआशरे की इस्लाह के लिए जो काम कर रहे हैं वो हम दो नहीं, हमारे साथ एक पूरी कौम मिलके टीम की सूरत में वर्क कर रही है। अपना जी जी अच्छा अहमद भाई, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी बोलिए। कि एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने इस हफ्ते को मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने का पुलिस को खसूसी टास्क दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस टास्क के मद्देनज़र भी मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब से, आरपीओ बहावलपुर से और डीपीओ बहावलपुर से कि उच्च शरीफ में आइस समेत दीगर जितने भी नशे फ़रोख्त हो रहे हैं, जितनी भी मनशियात फरोशी हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए खसूसी कोई जो है ना एक्शन प्लान मुरतब किया जाए ताकि उच्च शरीफ के लोग मनशियात के नशे से महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि गिरदो नवाह में बसने वाली इंसानियत के साथ प्यार, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।